آج ہم ایک ایسے مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جو بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوتا ہے، وہ ہے بندش۔ عموماً لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا کسی نے ہمارے اوپر بندش کر دی ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے وظائف ہیں، کون سی دعائیں ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ واقعاً بندش ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور اگلے کی ذات کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بے انتہا قبیح عمل ہے کہ کسی کے اوپر بندش کر دینا۔ بندش سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ بالکل اس کے سارے کام، جتنے امور اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، وہ سب رک جائے۔ اور کسی کو ظاہر سی باتیں بند کر دینا کسی ایسے برے طریقے سے کہ جس کی شرعاً بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے۔ یقیناً بندش ایک بہت برا فعل ہے، کسی کے اوپر بھی کی جائے وہ ایک بہت برا فعل ہے اور اس کی بہت زیادہ جو ہے مخالفت، ممانعت کی گئی۔ لیکن پہلے یہ طے کر لیجئے کہ بندش ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور بندش میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سارے کام بند ہو جاتے ہیں، کام ہونا رک جاتے ہیں، اچھی خاصی چیزیں جو آگے چل رہی ہوتی ہیں، ترقی ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب رک جاتا ہے۔ لہٰذا تحقیق کر لیں، لیکن اگر پتہ نہیں چلتا اور کلوز اس طرح کے ہیں، یعنی واقعات کچھ ایسے ہو رہے ہیں کہ جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بندش ہے، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ حل موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر بندش کی گئی ہو تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، 156 اور سورہ اسرہ کی آیت نمبر 82، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، 156 اور سورہ اسرہ کی آیت نمبر 82 اپنے پاس رکھے۔ اس کی جتنی سخت بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ اگر کسی کے اوپر بندش کی گئی ہے تو وہ سورہ مریم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے کہ بندش کے سارے اثر زائل ہو جائیں گے۔